آئیے سامعین سنتے ہیں پروگرام نفسیات کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان انم شکیل اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 The Voice of LCWU۔ سامعین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں سائیکالوجی کی تعریف، اس کا پس منظر اور مختلف نظریات پر بات کی، اور آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سائیکالوجی کی مدد حاصل کر کے ہم نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے رویے کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اس میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں رویے کی یا ان رویوں کے مشاہدہ کرنے کی، تو ہم لوگوں کی باڈی موومنٹ، فیشل ایکسپریشنز، زبان، سوچ اور خیالات سے ان لوگوں کے رویے کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے رویے کو سمجھنے یا پرکھنے کے ساتھ اپنے رویے پر بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کے رویے کو جان کر کوئی منفی یا مثبت رائے قائم کرتے ہیں تو لوگ بھی ہمارے رویے کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رویہ ایسی چیز ہے جس سے ہم دوسروں کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیا دکھاوا کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت سے لوگوں سے دوستی کا شوق ہے، آپ لوگوں کی محفل، ان کی گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو بور سمجھ کر دوستی کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے دماغ میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں، مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، میری کمپنی میں خوش کیوں نہیں۔ اور اگر اس معاملے میں آپ اپنے رویے پر توجہ دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ان کے دوسرے دوستوں کے مقابلے میں انٹرٹیننگ یا اسپونٹینیس نہیں۔ اس لیے اگر آپ ان لوگوں اور ان دوستوں کی توجہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان کے دوسرے دوستوں کی طرح انٹرٹیننگ اور اسپونٹینیس ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر لوگوں کے رویے کو، ان کی باڈی لینگویج کو یا موومنٹ پیٹرن کو آبزرو کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کافی محنت درکار ہے۔ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو 100 میں سے 7 لوگ ہمارے الفاظ پر توجہ دیتے ہیں اور 100 میں سے 55 لوگ ہماری باڈی لینگویج پر غور کرتے ہیں، اور جب بات کی جائے آواز کی تو 100 میں سے 30 لوگ ہماری آواز پر غور کرتے ہیں۔ جب لوگوں کی باڈی لینگویج کو پرکھ کر ان کو پہچاننے کی کوشش کی جائے تو اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اگر سر اٹھا کر بیٹھا ہے تو اسے پر اعتمادی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کی چال مشکوک یا خوف سے جھکی ہوئی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص احساس کمتری کا شکار ہے، اور اگر کوئی نہایت اترا کر سینہ تان کر چل رہا ہے تو اسے انا کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر وقت اپنی آنکھیں کھول کر چکنا ہو کر رہنا پڑتا ہے، لیکن ایسے معاملات میں کافی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو مسلسل اور دیر تک گھورتے رہتے ہیں تو یقیناً دوسرا انسان اس کو غیر اخلاقی حرکت سمجھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے شخص کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، کیا اس کے الفاظ میں اور اس کی باڈی لینگویج میں کوئی فرق تو نہیں، کیا اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد تو نہیں۔ آپ کو لوگوں کی حرکات و سکنات پر غور کرتے ہوئے بہت صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اس شخص کے ایک بار کیے ہوئے باڈی موومنٹ سے آپ اس شخص کی شخصیت یا سوچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو وقت لیتا ہے تاکہ اسے ٹھیک سے سمجھا جائے، اور جلد بازی میں کسی کے لیے کوئی رائے قائم کرنا بھی تو درست بات نہیں۔ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی زندگی سے جڑی مختلف حرکات و سکنات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کی حرکات و سکنات اور ان میں بے ترتیبی کو سمجھنے لگیں گے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے فیشل ایکسپریشنز کی، یعنی چہرے کے تاثرات کی، تو اس کی مدد سے آپ دوسرے انسان کی اندرونی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا بھی بہت مشکل کام ہے۔
اس سب میں بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے جو باڈی لینگویج کو آبزرو کرنے میں کرنا تھا. لیکن بہت سے لوگ مشکوک شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. مثال کے طور پر اگر ایک انسان اندر سے ناخوش ہے مگر وہ اوپر سے خوشی کا اظہار کر رہا ہو تو آپ کے لیے اس شخص کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. مگر اس دوران اگر اس شخص کو غور سے دیکھا جائے تو شاید اس کے چہرے پر کچھ اور بھی تاثرات نظر آ سکتے ہیں، مثلا رنگ کا بدلنا، رنگ کا پھک پر جانا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر کچھ پسینہ نمایاں ہو. ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے غم، خوف اور ڈر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کسی سے مدد حاصل کرنے کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے نہایت دوستانہ اور پرخلوص طریقے سے بات کریں اور کام کے ہو جانے کے بعد اچھے طریقے سے اس کا شکریہ ادا کیجیے. یقین مانیے یہ چند الفاظ ایک دشمن کو آپ کا دوست بننے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے. اس کے بعد اگر بات کی جائے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کی تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارا جائے. کسی بھی انسان کے لیے اس کا نام خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہی کیوں نہ ہو اس انسان کے لیے بہت میٹھا احساس ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ای میل ایڈریس fm96.6 lcwu@gmail.com پر کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم جانیں گے ارد گرد موجود مختلف اور منفرد شخصیات اور ان شخصیات کے پیچھے چھپی ہوئی وجوہات. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انم شکیل کو دیجیے اجازت. سنتے رہیے FM 96.6 The Voice of LCWU. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.